18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پہ جا کر مادر ملت زندہ باد کہوں گا۔ پولیس کے اوپر وہاں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پولیس دباؤ میں نہیں آئی، اس لیے پولیس غلط کام نہیں کرے گی۔ السلام علیکم۔ ریاست کی ناکامی کی بدترین صورت دیکھنی ہو تو وہ اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ کراچی کے اندر ایک جلسہ ہوا اور جلسے کے بعد جس طریقے سے ایف آئی آر کا اندراج ہوا، وہ کہانی بذات خود ایک ہمارے لیے المیہ کی شکل میں ہی سامنے آئی کہ آئی جی اس کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ یہی پہلے خبر آئی کہ اس کو زور زبردستی اغوا کر لیا گیا اور جبراً اس کے اوپر دستخط کروا لیے گئے۔ یہ پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر نے یہ پبلکلی کہانی بیان کی اور اس کے بعد کچھ مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں چھپا لیتے ہیں۔ پولیس کی 2 ٹویٹس آئیں، پہلی ٹویٹ آئی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، پھر اس کے کچھ 2-4 گھنٹے کے بعد ایک اور ٹویٹ ڈالی گئی کہ ان اکارڈنس ود دی لا سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ پھر کیپٹن صفدر صاحب کو شام کو جب رہائی دینے کا موقع آیا تو وہ مچل کے تو اس وقت جمع نہیں تھے ہو سکتے، تو ₹1,00,000 کیش لے کے رہائی بھی دے دی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ میرے سامنے استعفوں کا ایک پلندہ ہے جو اس وقت سندھ پولیس ہے، ٹاپ ٹیئر اس کا، وہ اپنی چھٹی کی درخواستیں دے چکا ہے۔ یہ سارے استعفے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ چھٹی کی درخواستیں 60 days لیو، اور ان کی ایک ہی لینگویج ہے تقریباً، اس کا جو تحریر ہے اس میں ایک ہی لکھا گیا ہے کہ اٹ از ریسپیکٹفلی سبمٹڈ دیٹ ان دی ویک آف میڈیا رپورٹس ویئر اٹ ہیز بین رپورٹڈ دیٹ ہائی کمانڈ آف سندھ پولیس ہیز بین ridiculed and mishandled. Such happening has demoralized all ranks of Sindh police. In such a stressful situation, it is quite difficult for me to discharge my duties in a professional manner. یہ جو ان کے ڈی آئی جیز ہیں اور آئی جی صاحب ہیں، وہ سارے رخصتیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں چھٹی دیں اور گھر بھیجیں، ہم کام نہیں کریں گے۔ اور اس کرائسس سچویشن کے اندر، اس سنگین بحرانی کیفیت کے اندر آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر ہی آرمی چیف نے، جنرل باجوہ نے، جو کراچی کور کے کمانڈر ہیں، کور 5 کے، ان کو اس واقعے کے اوپر پہلے تو نوٹس لینے کا کہا۔ اس وقت تک یہ ابھی چھٹی کی درخواستوں کی لائن ابھی تواتر سے آنی نہیں تھی شروع ہوئی، لیکن جیسے ہی کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے بعد باقاعدہ آفیشلی انکوائری آرڈر کی گئی ہے اور ہدایت دی گئی ہے، بڑی سخت ہدایت ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ہوا کیا ہے، پورے فیکٹس بیان کریں۔ تو معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے زیادہ دیر لگتی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک انارکی والی کیفیت اگر پاکستان میں پیدا ہوگی تو معاملات کسی ایک کے سنبھالے میں آئیں گے نہیں، وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو یا ہمارے ادارے ہوں۔ تو اس وقت بہتر اور عقل کا تقاضا یہی تھا کہ آپس میں بات کر کے ایک مینیجیبل حد تک سیاست ضرور کریں، لیکن ایسی صورتحال مت پیدا کریں کہ کیوٹک سین ہو، انارکی ہو، اور معاملات جب ہاتھ سے نکلنے لگیں گے تو پھر کچھ اور ہوگا، پھر سیاست واسط نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو نے آج پولیس افسران کی عزت کے حوالے سے، آئی جی کے گھر کے گھراؤ کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے آرمی چیف سے پبلکلی اپیل کی ہے۔ یہ آپ ایکسٹریم دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت۔ صوبائی حکومت ان کی ہے، چیف منسٹر ان کے ہیں، وہ پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس کے اندر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے اپیل کر رہے ہیں۔ سنیے کیا کہا انہوں نے۔ پولیس ایک پر ایک استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں گے۔ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے۔ چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو، وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس نے بھی ہم کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو،
یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. ہم نے گزشتہ روز پروگرام میں کہا تھا کہ اگر سندھ حکومت اس قدر بے بس ہے، لاچار ہے کہ چیف منسٹر اور بلاول پریس کانفرنس میں بھی آ کے مریم کے ساتھ نہیں بیٹھے تو پھر ان کو عہدے کے اوپر برقرار رہنے کا حق نہیں حاصل ہونا چاہیے. پھر استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں، پھر جو نظام چلا سکتا ہے اس کے حوالے کر دیں. لیکن آج بلاول نے پبلکلی ایک چیز کے اوپر آ کر جو کل مریم یا اس کی پارٹی سے زبیر صاحب اور باقی لوگ کہہ رہے تھے اس کو نہ صرف انڈورس کر دیا بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے اور یہ کہا کہ بتائیے کہ کون گیا تھا آئی جی کے گھر، جس کو انہوں نے کہا کہ گھراؤ کس نے کیا تھا، پھر صبح 4 بجے آئی جی کو لے کر کہاں گئے تھے. اس کے اوپر کل مریم نے کیا کہا تھا پہلے وہ سن لیں، دکھائیے اس نے کیا. سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں، اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں گے. اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی. لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے. آپ سخت قسم کے اقدامات کی توقع رکھیے آئندہ 3 سے 4 ہفتوں میں. بہت سارے جو بڑے بڑے عہدوں پہ موجود لوگ ہیں ان کی ایک وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوتا ہے، ایک ڈسپلنری، وہ شاید شروع ہونے والا ہے. وہ چلے گا، رکے گا نہیں. لیکن یہ ایک امبیرسنگ سچویشن کے اوپر بلاول نے مریم کے بارے میں یا ان سے اپولوجی کرتے ہوئے کیا بات بولی وہ بھی سن لیں، دکھائیے. جو سب کچھ مریم شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک تھا. میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہے. میں شرمندہ ہوں، اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. صبح سویرے ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا is an insult to the people of Sindh. اچھا، یہ صورتحال اس قدر اس وقت شیکی ہے اور ولنریبل ہے کہ شاید ایک شخص جس کے کاندھوں پہ اس وقت بہت ذمہ داری ہے، یا 2 لوگ جن کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان میں سے ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے عمران خان، جن کو اس صورتحال سے ریسکیو کرنا ہے سسٹم کو، اور دوسرے آرمی چیف ہے. کیونکہ اپوزیشن تمام ٹارگٹ کرتی ہے کہ آرمی چیف کریں، آرمی چیف کریں، آرمی چیف کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تو وہ کریں. تو اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ آرمی چیف اور بلاول کے درمیان رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون انٹریکشن ہوا ہے. ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں سنجے سادوانی، ان سے پوچھتے ہیں. سنجے بتائیے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی جانب سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا گیا ہے. کراچی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. بلاول بھٹو کی جانب سے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے کراچی کے واقعے کا آج نوٹس لیا. بلاول بھٹو کی جانب سے جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی گئی تھی اور جس طرح آئی جی کو بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کس طرح اغوا کیا گیا، کہاں لے جایا گیا، وہ تمام صورتحال کی آرمی چیف کو آگاہی دی گئی ہے. کون لوگ آئے تھے، کس طرح آئی جی کو اٹھا کر لے گئے، آرمی چیف کو یہ بلاول بھٹو کی جانب سے بتایا گیا ہے. آرمی چیف نے بلاول بھٹو کو واقعے کی شفاف تحقیقات کا یقین دلایا ہے. جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو کارروائی کا بھی یقین دلایا ہے. بلاول ہاؤس کے ترجمان سریندر ولاسائی، ان کی جانب سے اس ٹیلی فونک رابطے کی تصدیق کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے بلاول کو فون کیا گیا. سنجے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آئندہ جو 3-4 ہفتے ہیں بہت سخت اقدامات کی توقع رکھیں، اور جو بیہیو نہیں کرے گا اس کو ایک پروسیس سے پھر گزرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو شرکا ہیں آج، فیصل ووڈا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل این سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. سب کو خوش آمدید کہوں گا. فیصل ووڈا صاحب، اس قدر ابتری میں نے کبھی نظام کے اندر دیکھی نہیں تھی. آٹو پائلٹ ہوتا ہے نا، شاید اس کے اندر بھی کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، اس میں وہ والا ڈسپلن بھی نہیں رہا. انتشار ہے یہ. ندیم ملک صاحب، نہ تو میں سندھ حکومت ہوں، نہ میں سندھ گورنمنٹ ہوں، فیڈرل گورنمنٹ تو ہے، لیکن نہ میرا اس پہ کوئی 18ویں ترمیم کا کوئی رائٹ بنتا ہے. تو میں تو اس کا سوال کا جواب دینا کا پابند نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. تو جو ایکچولی جو سارا نیریٹو ہے، جو ہم جس کو ہندوستان کا نیریٹو کہتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے سب کچھ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور تباتل سے شروع ہو رہا ہے. سیریز آپ کو نظر آئے گی،
ڈنر ہوا, ڈنر سے مکر گئے. اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ مریم نے کہ مجھے نہیں پتا وہ گئے تھے, میں نے ٹی وی پہ دیکھا, پھر کہا میری اور میرے باپ کی بات کرنے گئے تھے. آئی جی کو اٹھا لیا گیا. سنیں نا سر, اب میں آپ سے آگے آ رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایک اور وائس نوٹ آتی ہے جس پہ نون کا ایک رہنما کہتا ہے کہ جی وہ سی ایم نے کہا ہے کہ کڈنیپ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سن لیا آپ نے؟ یہ سارا نیریٹو جہاں سے کریٹ ہو رہا ہے آرمی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, آرمی اور عدلیہ کے خلاف ہیمرنگ کرنے کے لیے, وہ آپ کو پچھلے 4 ہفتوں سے نظر آ رہا ہے. نمبر 1, میں آپ کو ساری چیزیں جواب دیتا رہوں گا. نمبر 2 یہ کہ جب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. کبھی آپ نے سنا کہ آئی جی کو کسی نے پکڑ کے نظر بند کر دیا؟ کیونکہ سر ایسا ہوا نہیں ہے نا. اگر ایسا ہوا ہوتا تو سب سے پہلے جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, جو کمانڈر ہے, وہ ہے مراد علی شاہ صاحب. آئی جی کا خود پرٹیکولر آگے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. تو آپ نون لیگ کی کہانی سن رہے ہیں کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کڈنیپ کیا, گاڑی میں پھینکا, اس کی بندوق رکھی, لوگوں نے دیکھا. سب کو جھوٹ تھا. میری بات سنیں سر, میں کہتا ہوں سر, میں تو سب اس کی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. حالات دیکھیے, یہ چھٹی کی درخواستوں کا یہ پلندہ ہے. یہ میرے آرمی چیف نے انکوائری آرڈر کر دی ہے. میرے ساتھ 10 دفعہ جھوٹ بولیں گے اور 11 سچ بولیں گے نا, میں تب بھی کہوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ پلندہ ہے. سمپل جواب ہے سر. اگر آپ نے میرے ساتھ 10 دفعہ جھوٹ بولے ہو میری زندگی میں, تو میں 11ویں دفعہ آپ سچ بھی بول رہے ہوں تو میں کہوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ پلندہ جھوٹ ہے. میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو, یہاں بھی بتاتا ہوں آپ کو, سب چیزوں کا جواب دیتا ہوں. مجھے 2 منٹ دے دیں. اس کے بعد نہ آئی جی آیا کہ جی مجھے گن پٹی کے بندوق پہ بٹھا کے لے گئے, کس کمانڈر کی گاڑی میں پھینکا, وہاں مجھ سے دستخط کرائے. مان لیا میں نے کہ جی 1 سیکنڈ کے لیے کہانی میں, آئی جی ابھی تک نہیں آیا ہے جس کا ہوا ہے, جس کو آنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اس آدمی نے کیا. پوری فورس اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. خدا کا نام لیں. یہی تو مسئلہ ہے, پولیس بھی پولیٹیسائزڈ ہے, یہ بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہے, یہ گیم کھیلی جا رہی ہے. سر توبہ کر لیں فیصل صاحب, توبہ کر لیں. مجھے بات کریں دیں, دیکھیں مجھے جواب دے رہے ہیں, پھر آپ نہ گری کریں. سر آپ پنجابی سمجھتے ہیں سر آپ؟ میں نے کل منیر نیازی کی ایک نظم کا ایک وہ مصرے 2 پڑھے تھے کہ ویلے لنگ توبہ والے راتا ہو کے بھرندیاں نہیں. آپ عملی آج اس کا ثبوت نمونہ پیش کر رہے ہیں. میری بات. اس کے بعد آپ سنیں کیا ہوا. جب آپ بیل لینے گئے, یہ بے بس ہیں. سنیں نا ایک بے بس تو آپ نہیں ہیں. بے بس تو آپ نہیں ہیں. مجھے ایک بات جواب دیں. پھر آپ گئے, پھر آپ کو پیپلز پارٹی نے کہا چلے گا کیسے. میں جواب دے دوں, پہلے میں جواب دے دوں. میں جواب دے دوں, باری باری کر رہے ہیں چانڈیو صاحب. اب تو آرمی چیف کا ایکشن ہے نا. مجھے ایک بار سن, میری بات سن لیں سر, باری باری کر رہے ہیں. دیکھیے اس کے بعد بیل لینے گئے کورٹ میں. سندھ گورنمنٹ کا پروسیکیوٹر جنرل آ کے کہتا ہے کہ بیل نہ دیں. پوری قوم کو یاد کرا دی ہے. چیف منسٹر نے آج کیا بیان دیا ہے, سی ایم سندھ نے آج کیا بیان دیا ہے. سی ایم سندھ نے کہا ہے کڈنیپنگ ہوئی ہے. چانڈیو صاحب ایک بات کہتا ہوں, ان کو تو وہی کہنا ہے جو حکومت کا موقف ہے, حالانکہ اچھے آدمی ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں, 2 منٹ لینا چاہوں گا. آج معاملہ اتنا بڑا ہے. پہلے دن کی بلاول صاحب کی تقریر لیں اسمبلی کی, اور آج کی تک پریس کانفرنس تک آ جائیں, آپ کو شائستگی ملے گی, مفاہمت ملے گی, وطن پرستی ملے گی, دانشمندی ملے گی. اور حکومت کے جو اتنے بیانات ہیں ان کے وزراء کے, مشیروں کے, صرف آگ لگانے میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ تو کتنے اچھے آدمی ہیں, اتنا بڑا جھوٹ. آگ لگ چکی ہے. ایک واقعے کا آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے. آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے. لوگوں نے آپ کے سامنے استعفائیں پڑھی ہیں, چھٹیوں کی درخواستیں پڑھی ہیں, پھر بھی آپ واقعے کو نہیں مانتے. میں صرف یہ کہتا ہوں, بات کو اب آپ کے سامنے آ گیا ہے. ایسی صورتحال میں نے چھوٹی سی سیاسی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ وفاقی حکومت نے اب سندھ کے کسی صوبے کے آئی جی کو اغوا کیا. چلو اغوا نہیں کیا, اپنی حفاظت میں لے کر فیصلہ منوایا. ایسا کبھی نہیں. فرق ہو گیا دونوں باتوں. اگر یہ انتظام ایسے چلانا ہے تو یہ پھر ملک نہیں چلا. پر لیکن ایک میں بتا چلا آپ نے, کون چلا رہے؟ ایک بات بتا دیتا ہوں, صوبہ آپ ہی چلا رہے. چلانا چاہیے ہمیں, جن کا اختیار نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کر پائے؟ میرا خیال ہے ہم جب بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ واقعات تو ہو رہے ہیں. آج بلاول نے پریس کانفرنس کی, مراد علی شاہ کو اس چیز کے اوپر سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا کہ اگر اس کے صوبے کے اندر یہ کام ہوا, استعفیٰ دے کے سب سے پہلے وہ چلے جاتے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. نہیں, لیکن وہ زیادہ آنریبل وے ہوتا مراد علی شاہ کے لیے, استعفیٰ لکھتا اور گھر چلا جاتا کہ میں نہیں کرتا ایسے. لیکن ضرور میرے چیئرمین جس کی بڑی نظر ہے اور ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم چیزوں کو بگاڑنا نہیں چاہتے. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں ہمیں قربان. ابھی مزید بگڑنے کی گنجائش ہے آپ کے خیال؟ ہو جائے گی. ابھی ہے گنجائش. اگر یہ گفتگو ہے
वफाकी वजीर की ये गुफ्तगू है तो ये मजीद और बिगड़ेगा। जनरल गुलाम मुस्तफा हमारे साथ और हैं, बिगड़ेगा। मैं एक बीपर कर लूं जी। जनरल नहीं गुलाम कर मुस्तफा सकेगा। साहब हमारे साथ हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा, जो कुछ कराची के अंदर एक्टिविटीज डेवलपमेंट्स आपने देखी हैं, अब उसके ऊपर आर्मी चीफ ने आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कराची जो कोर कमांडर हैं उनको हदायत दी, बाद में ऑफिशियली इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। मामला किस तरफ जा रहे हैं? रनील साहब मुझे इजाजत दे तो मैं एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उसमें छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर उसमें पांव तलाश करना। वाह। मैं जो सोच रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, ये हालत इस वक्त मुझे नजर आ रही है। ये क्या हुआ, इसमें क्या सच है क्या झूठ है, वो तो शायद इंक्वायरीज के पास निकल आएगा बाहर। लेकिन जो वतन अजीज के साथ हो रहा है, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, वो मेरे अपने सियासी कायदीन को मैं देखता हूँ तो खुदा की कसम मुझे एक झटका लगता है कि जिनका काम है इन बच्चों को लेके आगे चल के सही रास्ता दिखाना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे मुल्क को दलदल में खिंचाते जा रहे हैं। कोई इदारा हमारे मुल्क में मोहतरम रह नहीं गया, गलतियां सबने की हैं। सर, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की ये शक्ल कभी आपने देखी है पहले? मतलब नहीं है ना, इदारे आप सारे ले लें, जुडिशरी ले लें, पुलिस का ले लें, आप पार्लिमानी निज़ाम ले लें, फौज का इदारा शामिल कर लें, आप कहाँ जहाँ आज खड़े हैं तो वही कैफियत है कि खड़े हैं दलदल पे, और उसमें तो आप नीचे जाएंगे। हम अपने दलदल में खड़े हैं, अपने पांव तलाश कर रहे हैं, ये सोचे बगैर कि दलदल में निकलना अगर आपने है तो सबको एक रस्सी लेके उसका हाथ पकड़ेंगे, कोई रस्सी बार खींचेगा तो आप बाहर निकलेंगे, वरना हम ये सारी स्टोरीज कहते रहेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं होगा। तो आप देखिए कि कोई इदारा मोहतरम रह नहीं गया इस मुल्क में। अगर आज आप मुझे बताइए, आज से 30, 40, 50 साल, 60 साल पहले की बात चले जाइए, ऐसे लोग मौजूद थे जब ये जानवी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, जब आइन की मंजूरी की बात थी तो लोगों ने अपना सब कुछ भुला के खड़े होके आइन अपने इकट्ठा करके सामने पेश कर दिया हमने। उसी आइन के खालिक की जो जमातें हैं, या जो लोग भी उस वक्त हमारे सियासत में थे, वो इतने बड़े लोग थे, आज उन सब में कोई ना कोई भी चीज खराबी होगी। वो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब मुल्क की जरूरत थी लोग अपने आप से ऊपर उठे और हमें आइन दिया। आज चाहे वो आइन बनाने वाले हैं, आइन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या जो हमारी दूसरी जमातें इस वक्त हैं, हम उस सब कुछ भुला के हम इस वक्त खड़े कहाँ पर, अपने जाती मफादात के छोटे छोटे दायरों में फंस के, अपने छोटे छोटे खौफ के दायरों में फंस के। तो होगा क्या आप सर? ये तो एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान इसकी फिक्र में लगा हुआ है। पूरा पाकिस्तान, बच्चे से पूछे, बड़े से पूछे, सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त दीमक की तरह की सूरत हाल है जो चाट रही है और हमें एहसास नहीं हो रहा। अब इससे निकलेंगे कैसे? मेरी एक दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के थ्रू, हमारे सदर ममलकत हैं, वफाक की इलामत हैं, एक पार्टी ताल्लुक जरूर है उनका, लेकिन वो वफाक की इमामत है। मेरा अपने ख्याल ये है कि अगर वो इसमें स्टेप इन करें और जितने हमारे सियासी हमायदीन हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान हैं, उनको बुलाएं, उनके साथ बैठ के एक जो मुकालमे की बात हम हमें करनी चाहिए। और मुकालमा इस वक्त मैं नहीं समझता कोई ऐसी कोई शख्सियात हमारे सियासी उफक पर हैं जो बड़ी बड़ी शख्सियात के मैंने जिक्र किया जो कर सकती थी। अब वो शख्सियात नहीं है, वो वली खान नहीं है जो लाशें उठा के वापस चला गया था, लेकिन उसने वहां पे गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की। मेरे उनसे लाख इख्तलाफात हो, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूँ ये है कि मौका है इस वक्त, इसके बाद हम लेट होते जा रहे हैं कि डायलॉग की, मुकालमे की, इस सारे सूरत हाल से पीछे हटने की। क्या आपका इदारा इसके अंदर रोल अदा कर सकता है? क्योंकि अपोजिशन की सारी यलगार इस वक्त आपको नाम लेके इदारे के सरबराह के ऊपर, मैंने इस तरह पब्लिकली किसी आर्मी चीफ के ऊपर यलगार होते नहीं देखी जो अपोजिशन कर रही है। तो क्या आर्मी चीफ इस पे इनिशिएटिव ले सकते हैं? मेरा ख्याल लेना चाहिए, मेरा ख्याल लेने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा मुझे, बाकी सब चीजें जो खतरे की आप इशारा कर रहे हैं, मैं अपने जो सियासी मेरे दोस्त उमायदीन बैठे हैं उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर फौज के अंदर बेचैनी फैली, रैंक एंड फाइल में बेचैनी फैली, जो लाजमी है जो फैलेगी, जिस तरीके से इदारे को तहजीब का निशाना बनाया जा रहा, अगर वो इस किस्म के लावा फटा, जो आर्मी चीफ उससे गैर मुतालिक नहीं रह सकते, उन्होंने अपनी फोर्स को, अपने इसको एक मुत्तहिद यूनाइटेड रखना है, ना तो उसमें इंतशार डालने की कोशिश करें, ना कमांड और जो अपने रैंक एंड फाइल है उसके दरमियान को फासला करने की कोशिश करें, बल्कि उनके साथ खड़े हों, उनको लेके आए साथ,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف اگر مل کے صدر مملکت کے ساتھ ہی لے کے آئے، بات کریں، آنا چاہیے سب کو. اب مجھے بتائیے نا کیا ہوگا ملک کا، ورنہ اگر ہم بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب آپ فرمائیے، آپ کی جماعت تو اس وقت میدان میں ہے، پیپلز پارٹی بھی میدان کے اندر ہے، باقی 11 پارٹیز بھی ہیں میدان کے اندر. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں راستہ چاہیے، راستہ نہ ملا تو وہ جس دلدل کا اشارہ کر رہے ہیں جنرل غلام مصطفیٰ، اس سے بچنے کا کسی کے پاس کوئی آسرا ہوگا نہیں. دیکھیں ندیم ملک صاحب میرے بھائی ہیں مصطفیٰ صاحب، مگر میں ایک گزارش کر دوں کہ کچھ باتیں انہوں نے حقیقت پسندی کے قریب کی ہیں اور کچھ باتوں پہ ابھی بھی پردہ ڈالا ہے. بات سیدھی سی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا وقت آتا، مگر وقت آ گیا ہے کہ یہ ملک جل رہا ہے. اگر آج اداروں میں احترام یا اداروں کا احترام عوام کر رہے ہیں تو کسی ڈر سے اگر کر رہے ہیں تو یہ زیادہ دیر احترام قائم نہیں رہے گا. اداروں کا احترام اس وقت قائم رہتا ہے جب وہاں سے انصاف مل رہا ہو، لوگ اس کو محبت سے دیکھ رہے ہوں اور وہ احترام ساری زندگی قائم رہتا ہے. مگر آج صورتحال بڑی مختلف ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ نے سوال اٹھایا کہ مرکز میں یا صوبے میں حکومت کون کر رہا ہے، تو پھر ہم گجرانوالہ میں جو نواز شریف نے کہا تھا، کیا غلط کہا تھا کہ آج یہ سوال کرنے کی نوبت آ گئی. آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاوا پھٹ رہا ہے تو خدا نہ خواستہ ہم پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ ریاستیں اس طرح نہیں چلتی کہ آپ جب چاہو طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکیں اور مرضی کے فیصلے مسلط کریں. لوگوں کو یہ ادراک یا احساس ختم ہو جائے کہ آپ کو کسی جگہ سے انصاف مل سکے گا. جب یہ باتیں اٹھ رہی تھی کل کہ کس طرح، دیکھیں ندیم ملک صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا، مگر مجھے یہ اجازت دیں بات کہنے کی کہ جب مریم نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں اپنے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا گیا تو وہ ان کی گرفتاری جیل کے باہر سے بھی کی جا سکتی تھی، راستے سے بھی کی جا سکتی تھی، مگر مقصد کیا تھا کہ نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کرنے کا. اور کل جو کچھ کیا گیا کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کا، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ان کو برداشت سے باہر تھیں. کیپٹن صفدر جب ہوٹل سے باہر نکلتے، ایئرپورٹ جاتے، کسی اور جگہ جاتے، گرفتار کیا جا سکتا تھا. بریک آ گیا قریب، مجھے بریک لے لینے، ایک سے واپس آئیں گے تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کی طرف دوبارہ چلیں گے. 2-3 ریسنٹ انسیڈنٹ ایسے ہیں جو عمران خان جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان کے خلاف مجھے باقاعدہ سازش لگتی ہے. ایک جنہوں نے نیب لاہور کے دفتر مریم کو نوٹس دے کے بھجوایا جہاں پتھراؤ شروع ہوا، دوسرا جنہوں نے سیڈیشن کی FIR درج کروائی جس کو واپس لینا پڑا، اور تیسرا جس نے اس سیکیورٹی والے نے جا کے اس لیچ توڑا ہوٹل کے کمرے کا جہاں مریم اور کیپٹن صفدر تھے اور اس کو گرفتار کیا. یہ طریقہ کار جو تھا متنازع اتنا ہوا جس کو ڈیفنس کے لیے اب ساری قوم کھڑی ہے دیکھنے کے لیے کہ اب اس سے راستہ کیسے نکلے گا. لیکن پہلے ان تینوں کا تعین کرنا چاہیے کہ تینوں ایونٹس کروانے والا کون تھا. اگر پرائم منسٹر یہ طے کر لیں تو شاید انہیں اپنی سیاسی راستہ بنانے میں ہموار کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گورنر صاحب السلام علیکم. گورنر صاحب ایک کرائسس لائک سچویشن ہے. سندھ پولیس ساری شدید احتجاج والی کیفیت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریڈیکیول کیا گیا، ہمیں ڈی مورلائز کیا گیا اور ہم کام نہیں کریں گے. چھٹی کی درخواستیں ڈال کے تمام افسران گھروں کو چلے گئے. یہ کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ ندیم صاحب ایک الارمنگ اور افسوسناک سچویشن ہے، اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس کی تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے. تو آئی تھنک بفور وی کمنٹ آن اینی تھنگ لیٹس ویٹ کہ اس کی تحقیقات کی کیا خبر آتی ہے، اس کے بعد اس پہ بات کر لیں گے. اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، ملے جلے بیانات آ رہے ہیں، کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے. ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، جو بات ایکس گورنر زبیر کر رہے ہیں
गवर्नर साहब, आपकी प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ से इस इशू के ऊपर बात हुई है? जी, मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, आर्मी चीफ से मेरी कोई बात नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की क्या हदायत है? आप तो हाई रैंकिंग वफाक के नुमाइंदे हैं वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर की क्या हदायत? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कॉल करके इसमें सारे मामले की उन्होंने रिपोर्ट मुझसे पूछी थी, और जो मुझे जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन थी सारी चीज़ों की वो मैंने उन्हें फराहम कर दी है। अब जाहिर है कि पीएम साहब अपना कोई लामल इसका तय करेंगे। कल मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो मेरी उनसे मुलाकात भी ड्यू है, तो उस पर मजीद बातचीत होगी। मोस्ट लाइकली सिनारियो ये है कि वो हेड्स मस्ट रोल, वो उसके बगैर सोल्यूशन नहीं होगा। पुलिस वालों की सूरत हाल देखते हुए तो वो तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी चीफ। हाँ जी नदीम साहब, मेरा ख्याल है कि ये इसको किसी नहज पे पहुंचना चाहिए बात को, कैसे इसको बंद नहीं किया जा सकता चैप्टर को। तो इसमें देखते हैं कि उसकी तहकीकात के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली हुआ क्या था और किस तरह हुआ था। मैं समझता हूँ कि अगर जिस वक्त ये वाकया हुआ था, मेरा उस वक्त आईजी पुलिस से भी राब्ता हुआ, AIG से भी राब्ता हुआ, और उस वक्त जब ये सारा वाकया हुआ था, अगर वो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई थी FIR दर्ज कर लेते उस वक्त, और इसको एक आम आदमी जैसे कोई गरीब इंसान अगर जाके वहाँ पे इस तरह का बलवा करे और बेहूदगी बदतहजीबी का मुजाहरा करे, तो उसके साथ लॉ क्या काम करता, वो तो चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछता। सर, हम तो पूरी कौम उसकी मजम्मत कर रहे थे कैप्टन सफदर की कि वो कैसा बंदा यार कि मज़ार कायद के अंदर जाके जो हल्ला गुल्ला हुल्लड़बाड़ी कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो बात पीछे रह गई और दूसरी बातें सामने आ गई हैं। ये वेरी पुअर मैनेजमेंट है। अगर कोई पोलिटिकल थॉट होती आपके वुज़रा के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वहाँ जाकर पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाई की थी, तो शायद मुनासिब तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा सकता था। जी बिल्कुल, मुनासिब तरीके से हैंडल होना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कानूनी तरीके सर, लॉ क्या डिमांड करता है? अगर आईजी को जबरदस्ती कोई बाय फोर्स उसकी मर्जी से हट के जबर के साथ कहीं बिठा ले और ऑर्डर पे दस्तखत करवाए, तो लॉ क्या कहता है? कोई भी हो, लॉ ऑफ द लैंड ही प्रिवेल करेगा ना। हाँ जाहिर, लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा और लॉ ऑफ द लैंड को प्रिवेल करना चाहिए। और अभी जो आर्मी चीफ ने इसमें नोटिस लिया है, तो आई एम श्योर कि लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल। जो अगर इसके साथ कोई इस तरह की चीज जो इल्जामात लग रहे हैं हुआ है, तो आर्मी चीफ विल टेक स्टर्न एक्शन। बहुत शुक्रिया गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, इस पे अपडेट किया। आर्मी चीफ से सख्त एक्शन की तवक्को रखें, और जिसने लॉ वायलेट किया है, मैं चांडियो साहब दोबारा आपसे पूछता हूँ, इसके ऊपर शायद गुंजाइश नहीं है कि हम 6 महीने की कोई वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इस मामले को टाल सकें? इमीडिएट विद इन कपल ऑफ डेज एक्शन आना है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, जो भी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हुकूमत में है या अपोजिशन में है, उसको फिक्र लाहक होगी इस सूरत हाल पर। इस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई कि पुलिस ने इज्तिमाई इस्तीफाएँ दे दी हो। IG सिंध जो सबसे बड़ा कमांडर है सूबे के पुलिस का, उसके साथ हो ना। मेरे जहन में 2-3 सवाल हैं नदीम साहब। मैं ये कहता हूँ, ये सूरत हाल मुल्क में लाया कौन? वो जिम्मेदार, उसकी देखना चाहिए। वो क्यों नहीं हम देख रहे हैं? मुझे तो आप सारी जिम्मेदार लगते हैं। हाँ, आप जिम्मेदार हो, जितनी जिम्मेदारी हमारी हमने कबूल की भी है, हम नहीं हटते। हम एक बात बताऊं पीपल्स पार्टी की, जहां हम आगे जा सकते हैं मुल्क की खातिर, 2 कदम पीछे भी हटे। जितनी हम पाकिस्तान की खातिर पीछे हटते, शायद ही कोई पार्टी हटी हो। नंबर 2, एक दूसरी बात, अभी फैसल ने भी कहा, आपने भी कहा, आर्मी के इदारे की तौहीन का मामला है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा, वो उनकी बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। मैं ये कहता हूँ, आर्मी के लिए तनकीद के दरवाजे किसने खोले हैं? वो पहला सवाल है। सूरत वज़ीर आज़म ने। मैं मिसाल देने को तैयार हूँ। क्या जरूरत कहना कि मेरे साथ है? आप कौन होते जी? पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के साथ है, आप वजीर आज़म हैं, आपके अहकामात की पाबंद है, यूं कहें। तो यही बात हो गई। ऐसा नहीं हुई है, मैं बयान निकाल लिया। ऐसा नहीं है बाजवा साहब, ऐसा नहीं होता है। आपके वज़रा, जब आपका वजीर आज़म एहतसाब कर रहा है, आपके वजीरों, मशीरों, नाहलों, जाहिलों को क्या जरूरत है? नेब यूं कल कर देगी। आपने सारों को नहलो जहलो बना दिया। एक दो को छोड़ दो, बाकी सबके सब ऐसे है। एक दो को किन को छोड़ा आपने? मुझे अभी नहीं पता। अच्छा, ये भी यकीन नहीं है कि इतना अंधेरा है, इतनी फैसल वाडा को तो बचा लिया, इतनी फिर मार खाएगा। इसकी खिंचाई होगी। फैसल वाडा साहब, चालू ने बैठ के तुम्हारी फैसल वाडा साहब, सर रास्ता तो अब चाहिए आपको। स्टेट डिसफंक्शनल नहीं हो सकती। आर्मी चीफ को आप
اس طرح کی تنازعات میں گلی محلوں والے میں نہیں الجھا سکتے. آپ ظلم کر رہے ہیں فوج کے ساتھ اور اس میں کر دیا آپ سب نے. ندیم صاحب مجھے تو حیرانگی کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. میں سب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ اچھی سیاست نہیں. نہ میری پارٹی لائی نہ میرا وزیر اعظم لایا. نواز شریف, اس کی بیٹی, اس کے جو بھی ورکرز ہیں, اس کی فرسٹ ایئر ہے, اس نے ریڈیکیول کیا, اس نے پریشرائز کیا, اس نے اس پہ ایلیگیشنز لگائے, ان کو تماشا بنانے کی کوشش کی. اس سے پہلے آپ نے کیا, اور عدلیہ کے ساتھ بھی یہ ڈرامہ. اس سے پہلے آپ نے کیا, سیم دے ڈیڈ ود دی جوڈیشل. اس پہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے پلیز. میں اس کے اوپر کسی بات پہ ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ندیم صاحب. یہ کریڈٹ تو صرف آپ کو دینا ہی, یہ صحرا دینا ہے نون لیگ کے گلے میں نواز شریف کے, جس نے اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہندوستانیوں کے بیانیہ اپنایا اور سازش کی اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے ساتھ. اس پہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی بھی آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے فون کیا, فیصل واڈا نے فون کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے فون کیا, بلاول صاحب نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف. تو یہ نیریٹو دیون سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ کھینچ رہے ہیں ان کو سیاست کے اندر, وہ نہیں ہے سیاست. اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو کیا کرے گا؟ سن لینا سر میری بات, میں اب آپ کو بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی ندیم صاحب آپ بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے کہ وہ آرمی چیف سے اس نے مدد مانگی. آسمان نیچے آ جائے گا, زمین پھٹ پڑے گی, ہم اپنی گورنمنٹ 200 دفعہ قربان کر دیں گے, ہم کسی صورت میں NRO نہیں دیں گے. اس کے اندر کسی چیز کی بھی قربانی ہمیں دینی پڑی ہم دیں گے. ہم کوئی مفاہمت کا راستہ ان چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ پریشر کر رہے ہیں, یہ آرمی اور عدلیہ کو گھسیٹ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمپرومائز ہو جائیں گے اور ہم NRO کر دیں گے. ہم کبھی نہیں NRO کریں گے. ایک چیز جاوید لطیف صاحب, یہ جو NRO کی بار بار بات کرتے ہیں, اس سال کے شروع میں جنوری 2020 آپ کی جماعت کی طرف سے ایک تجویز اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ فلوٹ کی گئی تھی, اور تجویز یہ تھی کہ قومی حکومت بنا دیں, ان تنازعات سے نکل جائیں. یونٹی گورنمنٹ, شاہد خاقان نے اس کو لفظ دیا تھا. یونٹی گورنمنٹ پہ PTI راضی نہیں ہے, تو حل بھی اس وقت اور کوئی نہیں ہے. آپ پھر لڑیں آپس میں جتنا لڑ سکتے ہیں. پاکستان کا جو بھی ہوتا ہے اس کی مجھے نہیں لگتا کسی کو بہت زیادہ فکر ہے. میں ندیم ملک صاحب اگر اجازت دے دیں کہ مجھے پہلے بھی وقت کم ملا ہے, اگر تھوڑا وقت دے دیں تو میں ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ابھی گورنر سندھ کہہ رہے تھے کہ بھلوا کیا انہوں نے مزار قائد پہ, تو میں ان سے سوال کرتا ہوں, وہ اس میں خود بھی شامل تھے اور ان کے پرائم منسٹر آج کے جو ہیں وہ بھی شامل تھے. بھلوا PTI نے منار پاکستان پر کب کب کیا تھا, وہ بھی فوٹیج سب کے علم میں ہے اور موجود ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کلعدم تنظیموں نے کیا وہاں نعرے لگائے؟ ہم نے کیا نعرہ لگایا وہاں؟ ہم نے یہ کہا ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ چوری نہ ہو. ہم نے مادر ملت زندہ باد, ہم نے کیا غلط کہا ہے؟ ہم نے جنرل ایوب کو یہ کہا ہے نا کہ اس نے مادر ملت کو غدار اعظم کہا تھا, یہ غلط ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں, کل بھی کہیں گے اور کہتے رہیں گے. اور دوسرا, یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ جناب نواز شریف نے انڈیا کو بڑا خوش کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں ندیم ملک صاحب, آج آپ کو یہ پروگرام کرنے کی شاید ضرورت پیش نہ آتی اگر کل کا واقعہ نہ ہوتا, اور اگر کل کا یہ واقعہ ہوا ہے تو آئین قانون کی بالادستی قائم نہیں ہے اس ملک کے اندر, تو اس لیے یہ واقعہ ہوا ہے. اگر آئین قانون کا کسی کو ڈر ہوتا تو کل IG سندھ کو کوئی اٹھا کے نہ لے کر جاتا. اگر یہ علم ہوتا اس وقت تو انتشار ہے, جواب دہ ہونا پڑے گا. اس وقت نظام فنکشنل نہیں ہے, اس وقت انتشار ہے. انتشار کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت چل رہا ہے. اب آ جائیں اس پہ. یہ بار بار جو انڈیا کو کہا جاتا ہے کہ جناب اداروں کو انوالو کیا جا رہا ہے, اداروں پہ الزام لگایا جا رہا ہے, تو ندیم ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پوری قوم کو علم میں نہیں ہے یہ بات کہ پاکستان کی آج پاکستان کو چلا کون رہا ہے اور کہاں ہے حکومت؟ آپ نے سندھ حکومت کا سوال کیا, میں مرکز کا بھی کرتا ہوں. بتا ہی دیں کہ کون چلا رہا ہے, یہ بات فیصل واڈا صاحب کے بھی علم میں آ جائے گی کون چلا رہا ہے. میں وہی تو آپ سے بھی پوچھوں گا نا کہ آج اگر ایک تھرڈ پارٹی کہا جاتا ہے کہ تھرڈ پارٹی انوالو ہے, اس کے نیچے لوگ دلیر ہوں گے, بولنے کو تو تیار نہیں ہے, کانپ رہے ہیں,
اور وہ لیڈر کہہ رہے ہیں انقلاب وہاں سے کرے. چھوڑے ندیم صاحب, آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ اس سے اچھا یہ کہ آپ کوئی اور چیز دکھاتے سبا کے اس ٹائم کے اوپر, اپنا تجزیہ دیتے, وہ زیادہ شوق سے لوگ دیکھیں. بڑے صبر سے سنا ہے, ان سے کیا بات کریں آپ؟ مکمل ہو لینے دیں, دیکھ رہے ہیں آپ کب کپا رہے ہیں, نام لیتے ہیں جو آپ کب پی آ کہیں رہی میں ہے. سنوں گا. اور وہ جو ہے ان کا لیڈر جو بھاگا ہوا ہے مفرور ہے نواز شریف, وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے بڑھ کے آپ جیل میں جائیں. میری عرض سن, اس پروگرام میں آپ ایک سیکنڈ میں آپ سے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں, آپ اپنا تجزیہ دیں, ہم زیادہ خوشی سے دیکھیں گے. یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں جی ساتھ ندیم بیٹھ صاحب, کے. آپ کیا کریں, وہ بیچارے گھبرا رہے ہیں نام لیتے ہوئے, یہ خوش ہیں طاقتور سمجھتے ہوئے خود کو. ان کو پتہ ہے نا. ایک سیکنڈ میں مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں. میں ندیم ملک صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نام لوں گا تو مجھے بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے, اور جب نواز شریف نے نام بلوائی بولیں گے آپ کو بھی, بلوا کیا غلط کیا. اچھا آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, میں نے کل دیکھا چھوٹے صوبوں میں ہمارے پاس ایک عمران خان اور مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹس بھی ہیں, اگر وہ آپ کو دکھا دیں تو شاید زیادہ ہم اس کو صحیح پرسپیکٹو میں دکھائیے گا. کیا منسٹر اور مریم نواز, تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا. جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو. ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ. یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں, یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں. یہ گیدڑ آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی, کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ یہ حملہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے, یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے. تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کی فوج کا. تمہیں کس نے پاکستان کی فوج کا ترجمان مقرر کر دیا ہے؟ یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا. آؤ اور مجھے اریسٹ کرو, ہمت ہے تو کرو. کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا. یہ جو دھمکیاں ہیں نا یہ کسی اور کو دیں. یہ کوشش کر رہے فوج کے اندر انتشار پھیلائے. جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ڈرپوک آدمی, تو جلدی سے جا کے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو. یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی گیم کے خلاف گیم کھیل رہا ہے. اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا, تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی. آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے, جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے. چانڈیو صاحب اب تو ڈاکوؤں پہ تو سخت ٹائم آنے والا ہے, پرائم منسٹر نے کہہ دیا, تو اب متفکر ہو جائیں سارے. پہلی بات تو ہمیں ڈاکو کو عرصے سے کہا جا رہا ہے, ہم اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں. آج آپ نے وہ چانڈیو والا لطیفہ نہیں سنانا. ہم بھگت رہے ہیں. ایسا کبھی ہوا زرداری صاحب کو انہوں نے نیب میں بلایا, گرفتار کیا, ہاسپٹل میں تھے, بیٹی کو ملنے نہیں دیا گیا. ایسی کیا قیامت آ گئی تھی, ایسا کون سا انتقام تھا؟ اگر ہم ان کی بیٹی سے مل لیتی بختاور بی بی تو کیا ہو جاتا, آپ بتائیں نا. یہ جو راہ اختیار کر رہے ہیں, میں آپ سے پہلے بھی میں نے پوچھا, اگر زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو دن میں گرفتار کر کے جہاز میں بٹھا کے جیل لانا تھا, رات کو کیوں انتخاب کیا؟ یہ راستہ کیوں اپنا رہے ہیں انتخاب کا؟ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں. کیپٹن صفدر بھی کمرے سے باہر ہی آنا تھا, انتظار کر لیتے تو پھر پکڑ لیتے. دیکھیں ہمارا کچھ, میں بہت بار کہہ چکا ہوں, ابھی مجھے باتیں بہت آ رہی. میں نہیں کہتا تھا یہ پاکستانی مزاج کا نہیں ہے. وزیر اعظم نہ پٹھان ہے نہ پنجابی ہے, دونوں ان کی روایات نہیں ہیں. رات کے وقت ان کے دروازے کو توڑنا, وہ نکلے کہاں, کمرے میں تو تھا نہ کہاں پر, کسی گھر میں. وہ اپنی پرائم منسٹر نے خود توڑا ہوگا, جو وہاں پہ بیٹھا امپلیمنٹیشن ذمہ دار نہیں ہے. ہمیں مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, کہ وہ اگر وہاں ہو گیا تو عمر جواب دے گا, تو یہاں کون جواب دے گا؟ اب وہ ان کو سزا دیں گے نا جنہوں نے غلط کام کیا. میں آپ کو ایک بات, اگر کیا ہے, اگر کسی نے تو کیا ہے نا یار, ابھی ان کو تو یار آپ مجھے بتائیں کہ خدا کو جواب دینا نہیں ہے, نہیں سکتا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا. وزیر صاحب کو خدا کو جواب دینا نہیں ہے. سب جھوٹ ہے, چھوڑے جی, سب جھوٹ ہے, یہ کچھ نہیں ہوا ہے. کچھ نہیں ہوا. 65 سال سے کھیل کھیلتے آ رہے ہیں آپ. کیا بات ہے, یہاں پاگل پر کے سرٹیفکیٹ کے بعد آپ کو
وزارت عظمیٰ اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں لگائی ہے. یہ چھٹی کی درخواستیں دیکھ کے آپ کو خوف آنا چاہیے. میں آپ کو کاپی دیتا ہوں, آپ ان سے مانگ لیجیے ریزگنیشن. وہ بتائے نا کہ اتنی مانگ لیجیے, پریس کانفرنس کرے آ کر, بتائے کہ یہ فلانا بات آگے بڑھ رہی ہے. یا کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہو نا. یہ کام آئی جی اور پولیس کا نہیں ہے, یہ کام یا مراد علی شاہ ایک ادارے کے سربراہ کو اغوا کر لینا گورنمنٹ آفیسر گورنمنٹ کی پروونس میں چلتی ہوتی تو آج پروونس کا یہ حال ہوتا. یا تو ہم مان لیں ہماری چلتی ہے یا آپ کے 18ویں دن ویسے چلتی کس کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں پتہ ہے کس کی چلتی, چیف منسٹر کی. آپ کو پتہ ہے کس کی چلتی؟ چیف منسٹر تو مجھے جتنے آج بیچارہ لگا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے. ان کو خدا کو جواب نہیں دینا ہے, ان کو پاکستان کا حساب کتاب نہیں دینا ہے. جو چاہیں گے یہ کریں گے. یہ کون ہے جو آپ سے کروا رہے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ دروازہ توڑو؟ ہم نے کہا ہے فون کریں گے. اگر کسی نے کروایا تو مراد علی شاہ سٹیپ ڈاؤن ضرور ہوگا نا, مراد علی شاہ استعفیٰ دیتا ضرور ہوگا. نیچے لوور آفیسر ملک صاحب بات سنیں, ان کے پرائم منسٹر گزرا کہہ رہے تھے کہ سندھ پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ کل کہہ رہے تھے سندھ پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے دروازہ کیسے ٹوٹا. ندیم ملک صاحب بات سیدھی ہے کہ یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس کے اثرات جو ہیں اداروں پہ, ریاست پہ بہت بھیانک ہوں گے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے چھوٹے صوبوں سے آواز نکلتی تھی, پہلے چھوٹے صوبوں سے آواز نکلتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مگر پنجاب کو آج احساس ہوا ہے چھوٹے صوبوں سے کچھ نہیں ہوگا. سنیں کیا کہہ رہا ہے, ڈریس ہونا چاہیے تھی. سنو کیا کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی فوج بھی برقرار رہے گی انشاءاللہ, پاکستان بھی برقرار رہے گا, این آر او بھی نہیں ہوگا, اور ان کے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچنے والے, ان کو پتہ ہے ان سب کو جیلوں میں جانا ہے. کوئی سیاسی گڑبڑ نہیں ہونے والی, کچھ نہیں ہوتا سر. اگر 2-4 ہزار آج کیپٹن صفدر کا نعرہ لگانا اتنا بڑا عذاب ہو گیا ہے. مریم کو بلاتے تو دھمکی دیتی ہے کہ مجھے بلا کے دکھاؤ میں پتھر ماروں گی. دوسرے کو بلاؤ تو کہتا ہے میں گالی دوں گا. تیسرے کو کہتا ہے میں کہتا ہوں 30 لاکھ آدمی مولوی کہتا ہے لے کے آ جاؤں گا. یہ کیا بدماشی گنڈا گردی ہے؟ آپ کو مجھے پولیس بلائے تو ہاتھ باندھ کے جائے, ان کو نہیں بلا سکتا. کون ہے یہ؟ باپ کا ملک ہے. کون ہے یہ؟ حکمرانی کی اس کا مطلب کہ باپ کا ملک ہے. یہ وفاقی وزیر کی زبان ہے, اس کو بلا نہیں سکتے. سیاسی گڑبڑ نہیں ہونے والی, کنوکٹڈ مجرم ہے, اس کو بلا نہیں سکتے. شرم آتی ہے ایسے وزیر ہیں. کوئی سیاسی گڑبڑ تو نہیں ہونے والی, کچھ نہیں ہو رہا سر. 2-4 ہزار کی باتیں کرنا آسان ہے, اس کے اندر ابالا لے لیں وہ ختم ہو جائے گا. 2-4 ہزار کی باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں, سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے. دیکھ لیتے ہیں نا, آپ بھی یہیں اور ہم بھی یہیں ہیں. سر یہ والی باتیں کرنی آسان نہیں ہے جو آپ سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. کب کے اندر ایک میں کہہ رہا ہوں آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. سر کیا ہو جائے گا, کیا ہوگا؟ ہم نے کچھ ٹھیکے ہم ماں کے پیٹ سے نہیں آئے تھے نا وزیر بن کے. کوئی بات نہیں, اگر آپ نے چوروں کے حوالے کرنا ہے آج کر لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب تو آپ بھی چور ثابت ہو چکے ہیں. اگر آپ نے چوروں کے ملک دشمنوں کا ہندوستان کا نیریٹو دینا ہے, پاکستانیوں نے پاکستان کا دے دیں. ابھی ہمیں لائیں, وہ اگر کہتے ہیں کہ جی آپ ان چور ڈاکو کو دے دیں جو ہمارا ہندوستان کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے, دے دیں. ابھی تو آپ بھی چور ہم قربان کر دیں گے. ہم اپنی کرسیاں بچانے نہیں نکلے, ہم ملک بچانے نکلے. حکومت تو اس وقت آپ کی ہے, وہ تو ان کو نہیں جانے والی. جاوید لطیف صاحب آپ کے خیال میں راستہ کیا ہے؟ وہ پاکستان والوں یہ آواز تو سنو, جاوید لطیف صاحب وزیر بول رہے ہیں, ہمیں تو شرم آ رہی ہے. ہم نے تو ایسے وزیر نہیں دیکھے جو اس انداز سے بولتے ہو. ہم نے ایسا وزیر اعظم بھی نہیں دیکھا. پاکستان کچھ تقدس ہوتا ہے منصب کا, کچھ منصب کا بوجھ ہوتا ہے. سلیکٹر کمیٹی نے یہ انداز تو دیکھیں. ہمیں کوئی کمپلیکس ہے, ہم پاکستانی, اللہ کی مہربانی, ہمیں کرسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو نہیں کر سکتے. ہم خاندانی سیاسی لوگ ہیں. سر آپ کی سیاست کیا ہے؟ 200 روپے کلو انڈے, یعنی کہ جس اور جو درجن ہے وہ آلو اور ٹماٹر ملے گی, یہ آپ کی سیاست ہے. اچھا وہ اگر آپ اتنے ڈسکریٹ ہیں پاکستان کی اور پاکستان کے مسئلے سے, وہ ویڈیو فیک ہے. 2 منٹ مجھے تو بولنے. اچھا وہ ویڈیو فیک ہے,
وہ ویڈیو فیک ہے. 2 منٹ وہ ڈاکٹرڈ ہے. وہ جاوید لطیف صاحب اس انداز سے بولتے ہیں کہ وفاقی وجہ سے آپ بول رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب میں گزارش کروں گا کہ 2 منٹ کو خاموش کروا دے تاکہ میں بات کر سکوں. چانڈیو صاحب وہ 2 منٹ کے لیے مجھے وفاقی وزیر ایک منٹ ہی چپ کرا دیں ان کو. شائستگی سے بولتے ہیں. یہ آپ کے پروگرام وہ بدماشی کر رہی ہے, وہ بدماشی کرتے ہیں. انہوں نے آپ کی بیوی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. میں آپ کی وہ پاپولر جو ٹی وی جہاز سے گرا ہے یار ایک IJI کے زمانے میں پی ایم ایل این والوں نے گرایا کہ آپ ایک وزیر کو ساتھ بٹھا کے اس طرح دوسرے کی بات ہونے دیں. میری بات سن لیں. لہجہ پر بات کرنا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ایف آئی آر کٹی مجھے پکڑ کے دکھائے. سیاست نہیں آتی ہے, لہجہ تو سیاسی اپناؤ. کیسے ملک میں رہ رہے اور یار میری بات سنیں نا, لیکن یہ کیا طریقہ ہے بھائی, یہ خدا کا خوف کریں. آپ اتنی ایک سنجیدہ بات کر رہے ہیں اور اس طرح شور کر رہے ہیں. آپ لطیف صاحب لاہور ہے, ان کو بولنے لیں تھوڑا سا. کیسے بولیں گے, باتیں غلط کر رہے ہیں. کمال ہے یار. جاوید صاحب سے جواب لیں. ختم کر رہا ہوں. جاوید صاحب سے ٹائم ختم ہو گیا. جاوید لطیف صاحب مجھے اجازت دے دیں ایک جملہ بولنے کی. وہ جاوید صاحب ایک سیکنڈ بولے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ. سیاست آپ نے شروع ہو گئی, آپ کو حکومت بھی مل گئی. اور یار میری بات سن لیں چانڈیو صاحب ایک سیکنڈ. یہ بات ہے, لہجہ تو وہ اپناؤ سیاستدانوں کا ہوتا ہے. اور چانڈیو صاحب ایک سیکنڈ رکتے ہیں نا یار, بات تو سن لیں. بات سن لیں ذرا. معاف کرنا. میں سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے خیال میں اور ڈسکشن نہیں کر سکتا. واڈا صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب, جاوید لطیف صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.